अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं वजाद सईद खान और आप देख रहे हैं तज्जिया, जहां खाली गुफ्तगू ही नहीं हल भी पेश किए जाएंगे। मौजूदा असेंबली से मुत्तफिका तौर पर मंजूर होने वाली 18वीं तरमीम वाज़े तौर पर यह कहती है कि ताकत की तकसीम समेत बजट हो, इंतजामिया या सियासत, सब लोकल सतह पर मुंतकिल हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद में बैठे सियासतदान शायद इस आईनी तरमीम को समझे ही नहीं या समझना ही नहीं चाहते, और अब हम कराची समेत पूरे सिंध में ना खत्म होने वाला इंतशार देख रहे हैं जो दो निजामों के दरमियान जंग कर रहा है। एक तरफ सिविल सर्विस के बाबू हैं तो दूसरी तरफ सियासी नाज़िर। एक तरफ अंग्रेज के जमाने का कॉलोनियल निजाम है तो दूसरी तरफ एक आमिर का जमहूरी तोहफा। एक तरफ ब्यूरोक्रेट हैं तो दूसरी तरफ डेमोक्रेट। दोनों निजामों में फर्क क्या है? आम पाकिस्तानी को अभी तक ये नहीं पता कि एक तो ये निजाम है क्या और दोनों में से बेहतर कौन सा है। आज हम आपको बताएंगे कि इनमें फर्क क्या है और फरीक कौन है। यही होगा आज का तज्जिया। चूंकि कौन किधर कब कहां तो है खबर, क्यों है तज्जिया। हमारे साथ रहिए। आज के तज्जिये में देखिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, पुराने बल्दियाती निजाम और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में क्या फर्क है, मुल्क की बड़ी सियासी जमातें क्यों पुराने बल्दियाती निजाम को नाफिज करवाना चाहती हैं, MQM समेत तमाम सियासी जमातों के मंशूर में लोकल गवर्नमेंट निजाम के लिए अभाम क्यों पाया जाता है, सियासी पार्टीज के मंशूर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर क्या कहते हैं, क्या एक आम आदमी दोनों निजामों में फर्क जानता है, और सबसे बढ़कर दोनों में बेहतर कौन सा है। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट निजाम पर और बहुत कुछ देखिए आज के तज्जिये में। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं वजाद सईद खान एंड वेलकम टू द फर्स्ट शो ऑफ तज्जिया। आज़ादी के बाद अंग्रेज पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें दे गया। हमारी फौज आज भी अंग्रेजी रेजिमेंट्स, अंग्रेज के ज़माने के रेजिमेंट्स रखती है। हमारा कानून अभी तक ब्रिटिश कॉमन लॉ से वाबस्ता है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ब्रिटिश एरा से फेज्ड है, बेस्ड है, उस पर फंडामेंटली प्रेमिस्ड है। मगर सबसे लास्टिंग लेगेसी अंग्रेज ज़माने की शायद हमारा सिविल सर्वेंट का बाबू है। सिविल सर्विस जो हमारी है वो अभी तक हमारे सर पर सवार है। बीच में पाकिस्तान ने जमहूरियत और आमरीत के साथ काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंट्स की, मगर सिविल सर्विस का बाबू कहीं नहीं गया। और आज इस्लामाबाद और सिंध में जो कशीदगी है, मीनिंग PPP और MQM में जो कशीदगी है, उसमें मेन प्रेमिस जो इस लड़ाई की है वो फिर से कमिश्नरी निज़ाम मानी के ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है। ये हमारा आज का टॉपिक है तज्जिये में, क्योंकि तज्जिये में हम हल पेश करते हैं, खाली गुफ्तगू ही नहीं करते। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज दानियाल अजीज, इस्लामाबाद का मोस्ट वेल ड्रेस्ड और मोस्ट थॉटफुल डेवलपमेंट थिंकर आपको समझा जाता है। साबिक चेयरमैन NRB रह चुके हैं, मुशर्रफ के ज़माने में उनके सिंगल मैन थिंक टैंक भी रह चुके हैं। एहसन इकबाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PML के बाय फोन। मगर कराची से पहले कराची के सुपरमैन मुस्तफा कमाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, साबिक नाजिम ऑफ द सिटी ऑफ कराची, द मोस्ट वेल स्पोकन मैन इन द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब अपनी कंस्टिट्यूंसी लाला मूसा से हमें ज्वाइन करेंगे, एंड द आइकॉन ऑफ पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी सिंध के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं कंवर इदरीस साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जेंटलमैन, तज्जिये में खुश आमदीद। और ऑफ कोर्स इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, हमारे साथ इस वक्त है नहीं मगर नेमतुल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और मुस्तफा कमाल साहब की सुपरमैनी से पहले नेमतुल्लाह खान साहब होते थे JI के कराची के नाजिम। दानियाल, पहला सवाल आपसे शुरू करते हैं। MQM तो वापस आ गया है, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स इसके प्रेमिस में जरा आज बात करेंगे। MQM वापस आ गया है और फैसल सब्जवारी साहब ने कहा है कि अभी तक कमिश्नरी निज़ाम से वो एग्री नहीं करते, उनकी पार्टी एग्री नहीं करती। मगर इससे पहले कि फैसल सब्जवारी और MQM का जो ओवरऑल जो फड्डा चल रहा है इस्लामाबाद से, बेसिक मुझे बताएं, क्योंकि मैं रिपोर्ट पे लिंक दूंगा, बेसिक वन लाइन अब बताएं कि कमिश्नरी निज़ाम में और आपके निज़ाम में, LG निज़ाम में, लोकल गवर्नमेंट निज़ाम में फ़र्क क्या है? उसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि जो कमिश्नरी निज़ाम है उसमें जो जमहूरी अदारे हैं
جس میں ضلع کونسل یا بلدیہ کے کونسل ہیں جو اربن ایریاز کے لیے ہیں، وہ تابع ہیں، وہ انسربل ہیں کنٹرولنگ اتھارٹی کو، جو کہ ایک اپوائنٹڈ بیوروکریٹ ہے. جبکہ ہمارے جو نظام ہے 2001 والا، اس میں جو بیوروکریسی ہے وہ انسربل ہے ایک الیکٹڈ چیئرمین کو، ناظم کو، تحصیل تعلقہ ناظم کو. یہ بنیادی فرق ہے. ایک جگہ انتظامیہ جمہوریت کو جواب دہ ٹھہرا رہی ہے، ایک جگہ جمہوریت جو ہے انتظامیہ کو جواب دہ ٹھہرا. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، میں سب سے ایک منٹ کا انٹرو لوں گا. کیا آپ اگری کرتے ہیں کنور ادریس صاحب، کیا آپ اگری کرتے ہیں دانیال عزیز صاحب سے ایز اے بیوروکریٹ؟ ایک لائن کا مجھے جواب چاہیے اس سے پہلے کہ میں رپورٹ پہ جاؤں. نہیں، میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتا. یہ پورا ایک ڈسٹرکٹ ویو ہے کہ یہ دو مختلف نظام ہے. مطلب آبجیکٹو یہ ہے کہ ملک کا نظم و نسق چلایا جائے، اس کے لیے سول سروس اور لوکل گورنمنٹ دونوں ضروری ہیں. ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال صاحب، کیا ریلیشن شپ ہے، یہ ایک ڈیٹیل کی بات ہے. میں ابھی ڈیٹیل میں ہم ابھی جائیں گے. مصطفیٰ کمال صاحب، یس اور نو، ڈو یو اگری ود ڈانی عزیز اور ناٹ؟ Well, I do agree with Daniel Aziz and آج کے اس میں اگر کوئی کمشنریٹ سسٹم کی اگر آپ حمایت کرتے ہیں تو مجھے اٹ سیلف یہ بات بڑی عجیب سے لگتی ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں پر ڈیوالو جا رہا ہے سسٹم اور ہم خود جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور عوامی نمائندگی کی بات کرتے ہیں، وہاں پر اگر آپ 130 سالہ پرانا وہ دور لے کر آئیں جہاں پر انگریز جس علاقے میں قبضہ کرتا تھا، مفتوحہ علاقوں میں اپنے اپوائنٹڈ لوگوں کے ذریعے ان مفتوحہ علاقوں کو چلانے کی کوشش کرتا تھا. انگریز نے یہ قانون اپنے ملک میں بھی نافذ نہیں کیا جہاں کے وہ رہنے والے ہیں، جہاں کے چلانے والے ہیں. تو دیٹ پروفز کہ یہ تو وہ ہے آپریسو قسم کا لا ہے جہاں پر آپ ڈکٹیٹرشپ ہوگی، جہاں پر ون مین شو ہوگا اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل دانیال صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور قاہرہ صاحب، میری فیلنگ ہے کہ آپ دانیال صاحب کی بات سے بالکل اگری نہیں کریں گے. اب اپنا موقف پیش کیجئے پلیز. وجاہت صاحب، بات دانیال صاحب سے اگری نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جس خطے میں آج پاکستان ہے، یہاں پہ سارے خطے میں لوکل باڈیز کا نظام نہیں تھا. پہلے انگریز کے دور میں کچھ خطوں میں، کچھ شہروں میں لوکل باڈیز کا نظام رائج ہوا. پنجاب کے کچھ حصوں میں بھی آیا، لیکن اس کی بالکل نوعیت مختلف تھی. اور آج 18th امنڈمنٹ کے بعد یہ ٹوٹل پروونشل سبجیکٹ ہے. اب صوبوں کا اپنا اختیار ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ یہ مرکز اور سندھ کا آپس میں کلیش ہے. سب سے پہلے کمشنریٹ کو پنجاب کی حکومت نے بحال کیا. پنجاب کے اندر کمشنرز اپنا کام کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر اسسٹنٹ کمشنر کا عہدہ بحال کر دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں کر دیے گئے ہیں. لہذا یہ تاثر دینا، ہاں یہ الگ بحث ہے کہ کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں، اس میں ریفارمز ہونی چاہیے یا ٹوٹل آل ٹوگیدر ایک نیا نظام ہونا چاہیے. یہ اپنا نقطہ نظر ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ اور نقطہ نظر سے بات آئی. ٹھیک ہے، نقطہ نظر سے بات آئی. ایک اور ہمارے ساتھ صاحب ہیں، نعمت اللہ خان صاحب کو کیسے ہم بھول سکتے ہیں، the first ناظم آف کراچی. خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں فون پہ. خان صاحب، سمپل سا سوال ہے، گفتگو جاری ہے، کمشنریٹ سسٹم ورسز لوکل گورنمنٹ سسٹم، الگ الگ ادھر موقف پیش ہو رہے ہیں. سمپلی بتائیے مختصر سے سٹائل میں کہ آپ دانیال عزیز صاحب کی بات سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ تو اس سسٹم کی کوٹ ٹیلز پہ پاور میں آئے تھے. دیکھیے، میں اس سے بات کرتا ہوں. میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے نا، یہ میرے خیال سے ہمارے لیے سوٹ کرتا ہے. نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، یہ افسر شاہی کہاں سے اللہ کے سر پر بٹھا رہے ہیں اپنے؟ اگر یہ ڈیموکریسی ہے واقعی اور یہ جمہوری ہمارا نظام ہے پاکستان کے اندر، جو افسروں کو افسر شاہی کو لا کے بٹھانا جا رہا ہے سر کے اوپر اپنے، یہ کس لیے بٹھانا جا رہا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ قطعاً غلط ہے وہ. اور افسر شاہی کا نظام جو تھا وہ انگریز کا لایا ہوا تھا. بہت ٹھیک بات کہی گئی ہے کہ وہ انہوں نے اپنے محکوموں کو کنٹرول کرنے کے لیے لائے گئے. آپ یہاں کون سے محکوموں کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ یہاں پر آپ یہاں پر ڈیوولوشن آف پاور کا قصہ ہے، اختیارات کی منتقلی ہے نچلی سطح تک، اور وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم سے ہی منتقل ہوتے ہیں اختیارات بھی اور اقتدار بھی. اب رائے ہے کہ اس کے بجائے آپ لا کے پر کمشنر کو بٹھا دیں گے تو اختیارات تو منتقل نہیں ہوں گے، اور اختیارات کا منتقل ہونا ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر بہت ضروری ہے. خان صاحب، مجھے مختصر سا جواب چاہیے تھا. تاریخ کو کانٹیکس میں لینا ضروری ہے، تاریخ کو یاد کرنا ضروری ہے. ایک چھوٹی سی ہماری رپورٹ میں آپ دیکھیں ایل جی سسٹم ورسز کمشنریٹ سسٹم، تاریخی اس کی جو کانٹیکس رہی ہے اور ابھی جو ہمارے اوپر جو جیسے قاہرہ صاحب نے بیان کیا، یہ ایکچولی پولیٹیکل کلیش ہے، یہ اور کچھ نہیں، یہ سسٹمک کلیش نہیں. اس پہ ذرا رپورٹ ملاحظہ کیجیے.
پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد صدر ایوب خان نے پہلی مرتبہ 1959 میں بی ڈی کے نام سے مقامی حکومت کا نظام متعارف کروایا. پھر ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں، جنرل ضیاء الحق نے 1979 میں اور جنرل پرویز مشرف نے NRB کے ذریعے 2001 میں. اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے ایک اور حقیقت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہر دور آمریت میں لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا جاتا ہے اور دور جمہوریت میں اس کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ڈکٹیٹر بیوروکریسی پر اعتماد نہیں کر سکتا اور سیاستدان زیادہ کرتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ سیاستدان بیوروکریٹس کو آسانی سے کنٹرول کر لیتے ہیں. اگر ہم کمشنری نظام اور لوکل گورنمنٹ نظام میں فرق دیکھیں تو ایک طرف تو کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ہیں جو عموماً لوکل نہیں ہوتے، اور اگر ایسے میں کوئی قوم پرست یا تعصب رکھنے والا کمشنر آ جائے جو گراؤنڈ ریالٹیز سے بھی واقف نہ ہو تو علاقہ مکینوں کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. دوسری طرف لوکل گورنمنٹ نظام ہے جس میں تمام نمائندے عوامی نمائندے ہیں. 18ویں ترمیم کی متفقہ طور پر منظوری کے بعد جس میں اختیارات لوکل سطح پر منتقل کرنے کی بات کی گئی ہے، اب دوبارہ اس پر بحث کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ شاید اس لیے کہ زرداری صاحب ہمیشہ دوسروں کی کمزوریاں ہاتھ میں رکھتے ہیں، جیسا کہ پنجاب میں گورنر راج لگا کر نون لیگ کو سزا دی گئی اور سندھ میں کمشنری نظام سے MQM کو. کیا یہی ہماری سیاست ہے اور لوکل گورنمنٹ نظام کا مستقبل کیا ہے؟ اس رپورٹ میں جو بڑا سوال جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈکٹیٹرز پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کیوں لاتے ہیں؟ ڈیموکریٹس مانی کہ جو جمہوری جو نظام کے جو ہمارے جو الیکٹڈ آفیشلز ہیں وہ LG سسٹم سے کیوں ایریٹیٹ ہوتے ہیں؟ یہ بریک کے بعد ملاحظہ کیجئے. آنے والے تجزیے میں دیکھیے بے نظیر اور ضیاء الحق کے درمیان لوکل گورنمنٹ پر کیا مشترک تھا. بے نظیر اور جنرل ضیاء الحق کو DMG گروپ نے کیا مشورہ دیا؟ پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان لوکل گورنمنٹ سسٹم پر کیا طے ہوا تھا؟ MQM کیوں پولیس کو سٹی ناظم کے زیر کنٹرول چاہتی ہے؟ اس کے علاوہ اور بہت کچھ دیکھیے آنے والے تجزیے میں.